امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان کے مختلف خصوصی گفتگو میں کہا کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے. پاکستان نے امن کے لیے بہترین کردار ادا کیا. فیلڈ مارشل سے مکالمہ کرتے ہوئے بولے آپ نے جو کیا ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. انہوں نے امن عمل میں پاکستان کے کردار کو بھرپور سراہا. وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی برگنسٹاک میں ملاقات. امریکی نائب صدر کے ہمراہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو ویٹکوف بھی موجود تھے. دونوں ممالک کے رہنماؤں نے خوشگوار ماحول میں ایک دوسرے کو گلے لگایا اور مصافحہ کیا. ملاقات کے دوران دونوں جانب سے خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. تکنیکی مذاکرات کے عمل کو بڑھانے سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی. امریکی وفد کے بعد وزیراعظم کی ایرانی وفد سے بھی ملاقات ہوگی. دونوں وفود سے ملاقات کے بعد تکنیکی مذاکرات کے عمل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے. ایرانی تیل کی فروخت کے لیے پابندیوں سے استثناء شامل ہے. ایران کے منجمد اثاثوں کو بحال کرنا بھی موضوعات میں شامل ہے. امریکہ لبنان میں جنگ بندی کو یقینی بنانے میں ناکام رہا ہے. اسماعیل بقائی کے مطابق لبنان میں جنگ بندی موضوع مذاکرات کا ایک مرکزی نقطہ ہوگا. برگنسٹاک میں ہونے والا اجلاس سے ایک روزہ ہوگا. دوپہر کے وقت ایران، امریکہ، قطر اور پاکستان کے درمیان مشترکہ اجلاس ہوگا. اہم خبر ہے مذاکرات میں دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے، ایسا کہنا ہے ایرانی وزارت خارجہ کا. جبکہ ایران تیل کی فروخت کے لیے پابندیوں سے استثناء شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے منجمد اثاثوں کو بحال کرنا بھی موضوعات میں شامل ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ میں لبنان میں جنگ بندی کو یقینی بنانے میں امریکہ ناکام رہا ہے اور مذاکرات میں دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے مگر لبنان کا معاملہ مرکزی نقطہ ہوگا. برگنسٹاک میں ایرانی اور سوئس وزراء خارجہ کی ملاقات. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک میں سوئس وزیر خارجہ اگنازیو کاسیس سے ملاقات کی. یہ سوئٹزرلینڈ میں ایرانی وفد کی پہلی باضابطہ مصروفیت تھی. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور جاری سفارتی رابطوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. برگنسٹاک میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سوئس منصب سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ایرانی وفد کی پہلی باضابطہ مصروفیت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تو سوئٹزرلینڈ میں ایرانی وفد کی بالخصوص ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سویڈن ہم منصب سے بالخصوص جو ہے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تعلقات کی بات کی گئی. سوئٹزرلینڈ کی ایرانی وفد کی پہلی باضابطہ مصروفیت یہ تھی کہ برگنسٹاک میں سوئس وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ ان کی پہلی مصروفیت ہے. آپ کو بتائیں کہ اس وقت سوئٹزرلینڈ برگنسٹاک میں ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے لیے وفود وہاں پر موجود ہیں. وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی برگنسٹاک میں ملاقات. امریکی نائب صدر کے ہمراہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو ویٹکوف بھی موجود تھے. دونوں ممالک کے رہنماؤں نے خوشگوار ماحول میں ایک دوسرے کو گلے لگایا اور مصافحہ کیا. ملاقات کے دوران دونوں جانب سے خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے. تکنیکی مذاکرات کے عمل کو بڑھانے سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. امریکی وفد کے بعد وزیراعظم کی ایرانی وفد سے بھی ملاقات ہوگی. دونوں وفود سے ملاقات کے بعد تکنیکی مذاکرات کے عمل کا باقاعدہ آغاز ہوگا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ ملاقات میں موجود تھے. آپ کو بتائیں تکنیکی مذاکرات کے عمل کو بڑھانے سے متعلق تفصیلی گفتگو کی جائے گی، ذرائع کا ایسا کہنا ہے. جبکہ امریکی وفد کے بعد وزیر اعظم کی ایرانی وفد سے بھی ملاقات ہوئی ہے. جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی امریکی نائب صدر سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور انتہائی خوشگوار ماحول میں امریکی نائب صدر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد اب باقاعدہ طور پر تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے. امریکی وفد کے بعد وزیر اعظم کی ایرانی وفد کے ساتھ بھی خوشگوار انداز میں گفتگو ہوئی ہے. آپ اس وقت وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ پاکستان کے بطور ثالث پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، برگنسٹاک میں موجود ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کا سہرا پاکستان کے سر جاتا ہے کہ فریقین کو وہاں ایک میز پر بٹھا دیا ہے اور اس حوالے سے بطور ثالث پاکستانی وفد بھی شریک ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ امریکی وفد بھی اس وقت برگنسٹاک میں موجود ہے. ایرانی وفد بھی پہنچ چکا ہے اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر
کے ہمراہ پاکستانی وفد بھی جو ہے وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے۔ انتہائی اہم اور تاریخی لمحات ہیں کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی مفاہمتی یادداشت پر دستخطوں کے بعد اب باقاعدہ طور پر تکنیکی مذاکرات کا عمل آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان نے انتھک محنت اور کوشش سے اپنی سفارتی کامیابی کے ساتھ اور سفارتی صلاحیتوں کو زیر استعمال لاتے ہوئے بالآخر دونوں فریقین کو ایک میز پر بٹھانے میں کامیابی حاصل کی ہے، اور پاکستان خود بطور ثالث ان مذاکرات میں شریک ہے۔ آپ کو بتائیں اس کے ساتھ ساتھ قطر کا وفد بھی وزیر اعظم قطر کے ساتھ جو ہے وہ برگنسٹاک میں موجود ہے۔ امریکہ کی جانب سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وفد کے دیگر اراکین بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عمر دراز گوندل، اینکر پرسن۔ بہت شکریہ عمر، آپ نے یقینی طور پر یہ دیکھا کہ آج ایک اہم اور تاریخی لمحہ اسے قرار دیا جا رہا ہے کہ تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں اہم بات پاکستان جو ہے وہ بطور ثالث شریک ہے، اور پاکستان کے سر ہی یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے، اور کیا آپ کے نزدیک توقعات ہیں؟ دیکھیے جی، ایک تو جس طرح سے اسلام آباد کے اندر دونوں فریقین کو بٹھایا تھا اس وقت بھی ایک ناممکن سی بات لگتی تھی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم او یو کے اوپر جب الیکٹرانکلی سگنیچرز ہو گئے، جس میں سب سے پہلے ایران کے صدر نے دستخط کیے، پھر امریکہ کے صدر نے کیے، پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کیے، تو اس کے بعد یوں لگ رہا تھا جیسے پھر کوئی ایشوز آ گئے ہیں، کوئی تعطل آ گیا ہے، تو شاید چیزیں اس طرح سے آگے نہ بڑھ پائیں۔ لیکن پھر پاکستان ایکٹیو ہوا، اور پاکستان نے ایران کو بھی قائل کیا، اور پاکستان نے دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھی قائل کیا، تو ایک بار پھر ہم ان کو ٹیبل پر بٹھانے کے اوپر کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تو انہی دونوں فریقین کا ہے جنہوں نے آپس میں اس چیز کو طے کرنا ہے۔ پاکستان کا کردار تو بہرحال ایک میڈیٹر کا ہے، ایک ساتھ کے طور کے اوپر ہے، ہم ایون گارنٹر بھی نہیں ہے، ہم صرف ایک ایسا انوائرمنٹ ان کو کریٹ کر کے دے رہے ہیں، یا دونوں پارٹیز کے جو بھی کنسرنز ہیں ان کو جس لحاظ سے یا جس سطح تک ہم ان کو دور کر سکتے ہیں وہ کر کے دیتے ہیں۔ تو اب ایران اور امریکہ انہوں نے آپس میں طے کرنا ہے۔ جو پاکستان کا رول ہے، پاکستان نے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے، اور پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو منوایا ہے، اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ ایران دونوں کا اعتماد پاکستان کو حاصل ہے، جس کی بنیاد کے اوپر چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور دیکھیں جہاں پہ بھی کوئی ڈیڈ لاک آیا تو پاکستان جب ایکٹیو ہوا تو ایران نے بڑا پازیٹیولی اس کو ریسپانس کیا، اس کے ریسپونڈ کرنے کی بنیاد کے اوپر ہی چیزیں آگے بڑھی۔ اب دیکھیے 19 تاریخ کو یہ چیزیں ہونی تھی، لیکن پھر پتا چلا کہ نہیں، ایران کی جانب سے شاید چیزیں اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہی، خاص کر جو اسرائیل نے لبنان کے اندر کیا۔ تو اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب کو وہاں پر بھیجا گیا، اور اب ان کے جانے کے بعد ہی ان کے عباس عراقی صاحب سے اور ایران کے صدر سے جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد ہی ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوا، تو جو کہ وہ پہنچ بھی چکا ہے۔ پاکستان نے اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو ایم او یو ہے، ایم او یو کے بعد ایک باقاعدہ ان کا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو۔ اگر وہ ہوگا تو ظاہر ہے اس کا دنیا کے اوپر امپیکٹ آئے گا۔ آپ دیکھیں نا، صرف ایم او یو سائن ہوا ہے اور عالمی منڈی کے اندر جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ ایک لحاظ سے کریش کر گئی ہیں، تو آنے والے وقتوں کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کا پورے مڈل ایسٹ کے اوپر ایک امپیکٹ ہوگا، دنیا کی جو انرجی کا کرائسس ہے اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا۔ اور سچی بات ہے کہ پاکستانی کے طور پہ سوچیں تو ہم خود ایک بہت بہتر پوزیشن کے اندر آلریڈی ہیں، اور ہم اس میں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر سینکشنز ہٹتی ہیں، ہمارا امریکہ کے ساتھ انٹریکشن بڑھ رہا ہے، مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کو لے کے، پاکستان کی پوزیشن کو لے کر، سب کے لیے ایک ایسی سچویشن ہے۔ لیکن ایک جو درمیان میں کردار ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ایمز، اس کے جو گولز ہیں وہ اچیو نہیں ہوئے۔ یہ جنگ اس نے جس طرح سے شروع کی تھی ایران کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو ریجیم نہیں ہوا، اور وہ ان کا جو خیال تھا کہ ہم فلاں طیاروں سے بمباری کریں گے، ہم اس طرح سے کریں گے تو ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ مکمل طور پہ ڈسمنٹل ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہو پایا۔ آپ سیز فائر کے دن تک بھی دیکھیں تو ایران کی طرف سے جو میزائل تھے وہ فائر ہو رہے تھے، اور ایون اس حوالے سے صورتحال اب یہ ہو گئی تھی کہ اسرائیل کا جو اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، چاہے وہ پیٹریاٹ ہو، چاہے وہ ایئر ڈوم ہو، ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو جو انٹرسیپٹ کرنے کی ریشو تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد ایون سیز فائر کے بعد بھی جب میزائل فائر کیے گئے ایران کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام تر بمباری اور تمام تر اپنی ٹیکنالوجی کے استعمال کے باوجود بھی ان کے جو موبائل لانچز ہیں، راکٹ لانچز ہوں، چاہے وہ میزائل لانچز ہوں،
آپ اس کو تباہ نہیں کر پائے. آپ کہتے ہیں جی اس کے انڈر گراؤنڈ اس قسم کی انسٹالیشنز ہیں, آپ اس کو تباہ نہیں کر پائے. آپ ان کی لیڈرشپ کو شہید کرنے کے بعد بھی اس طرح سے ان کا سرنڈر نہیں کروا پائے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہی امریکہ کے صدر سرنڈر کی باتیں کرتے تھے, سرنڈر کا لفظ استعمال کرتے تھے. اب وہ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں, اب وہ انڈرسٹینڈنگ کی باتیں کر رہے ہیں, ایگریمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. سو ایران نے بڑی بہادری کے ساتھ اس پوری سچویشن کے اندر سروائیو کیا ہے. سو اگر انہوں نے سروائیو کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اس میں ناکام ہوا ہے, اور اگر اسرائیل اس میں ناکام ہوا ہے تو اگر ابھی کوئی ایسا سینیریو ایوالو ہوتا ہے جس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بہتری آتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل اس کو اتنی جلدی ڈائجسٹ کرے گا یا اس کو موقع دے گا. وہ ضرور کوئی نہ کوئی خرابی کرنے کی کوشش کرے گا. یقیناً اسرائیل جو ہے ایک ڈسٹربنگ فیکٹر کے طور پر ابھی بھی رول پلے کر رہا ہے, اور لبنان کا معاملہ بھی مرکزی نقطہ ہے. بہت شکریہ عمر دراز, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.